گنے کی کاشت قرون وسطی کی اسلامی دنیا میں بہتر اور نئے طریقوں سے پھیل گئی۔ گنے کی کاشت اور چینی کی تیاری ویسٹ انڈیز اور امریکہ کے گرم علاقوں میں تقریباً 16ویں صدی میں شروع ہوئی، اگرچہ 17ویں صدی میں اس کی پیداوار میں بہتری بھی آئی۔ اس کے بعد چقندر کی چینی، ہائی فرکٹوز کارن سیرپ اور دیگر مٹھاس پیدا کرنے والی چیزیں 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران پیدا کی جانے لگی۔ قرون وسطی یا مڈل ایجز کے دور کے اختتام تک یورپ کی تاریخ میں چینی بہت مہنگی شے تھی، لیکن آنے والے سالوں میں بڑی تعداد میں اس کی پیداوار نے اسے سستا کر دیا۔ یاد رہے کہ یورپ میں چینی کو فائن سپائس کہا جاتا تھا اور اسے وہاں بڑی اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس وقت یہ چینی چند امیر لوگوں کے پاس ہی ہوتی تھی۔ اس حوالے سے برسلز میں واقع یورپین فوڈ انفارمیشن کونسل نے بھی ذکر کیا کہ چقندر سے چینی کی پیداوار 19ویں صدی کے آغاز تک یورپ میں ایک لگژری مانی جاتی تھی، جب تک کہ یہ وسیع پیمانے پر دستیاب نہ ہوئی۔ یورپین شوگر کی تاریخ میں پہلی پیش رفت جرمن سائنسدان اینڈریاس مرگراف کی جانب سے ایک حیران کن دریافت ثابت ہوئی، کیونکہ 1747 میں انہوں نے دکھایا کہ چقندر سے حاصل ہونے والے کرسٹلز گنے کی طرح ہی تھے۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے مطابق یہ ایک جرمن کیمیا دان اینڈریاس تھا جس نے چقندر سے 1747 میں چینی دریافت کی، جس کے باعث جدید شوگر انڈسٹری کی بنیاد پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ 1747 میں کیمیا دان مرگراف نے بھی کچھ پودوں کے جوس نکالنے کے لیے الکحل کا استعمال کیا تھا، جس میں ایک چقندر بھی تھا۔ اس نے مائکروسکوپ کے استعمال سے پتہ لگایا کہ چقندر کا خشک اور کرسٹلائزڈ جوس گنے کی چینی کی طرح ہی ہے۔ چقندر کی چینی کی اس دریافت پر اس کی موت کے 4 سال بعد یعنی 1786 تک عمل نہیں ہوا، لیکن پھر چقندر کی چینی کے لیے پہلی ریفائنری نے 1802 میں کام شروع کیا۔ برطانوی تاریخ میں انکشاف ہوتا ہے کہ 1299 کے دوران لفظ شوگر کو زوکر کی طرح لکھا جاتا تھا، جس کے بعد 1316 میں یہ لفظ زوکار اور 1440 میں سویگر ہو گیا۔ دنیا بھر میں اپنی کنسلٹنسی خدمات کے لیے مشہور برطانیہ کا شوگر نالج انٹرنیشنل لمیٹڈ لکھتا ہے کہ 11ویں صدی میں صلیبی جنگوں کے نتیجے میں چینی یورپی لوگوں نے دریافت کی تھی، اور جنگجو جو اپنے گھروں کو واپس لوٹے انہوں نے ایک نئے مسالے کے بارے میں بات کی کہ یہ کتنا خوشگوار تھا جو اصل میں چینی ہی تھی۔